السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے میں یوٹیوب چینل میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لسنرز۔ ناول بہت ہی رومانٹک، ایموشنل اور بولڈ ناول ہے، فورس بیسڈ ناول ہے لسنرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے۔ جی تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 23 کی جانب۔ دلاور شاہ اور دانیہ جب گھر سے لوٹے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ دلاور شاہ بہت زیادہ تھک گیا تھا کیونکہ دانیہ کو جلدی کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ شاپنگ مال میں گھوم کر بالکل تھک سا گیا تھا۔ شاپنگ کے بعد انہوں نے اچھا سا ڈنر کیا اور پھر آئس کریم کھا کر گھر لوٹے۔ وہ تھکا سا اپنے کمرے میں آیا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی توقع کے مطابق نہ تو آج لاریب اندھیرے کیے پڑی تھی اور نہ ہی اس نے لڑنے کے لیے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج تو الٹ ہی ہو گیا تھا، روم کی لائٹ بھی جل رہی تھی اور لاریب بھی بہت آرام سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ کمرے میں آ کر پہلے اسے محترمہ بہادر صاحبہ کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑنی پڑے گی، پھر ہی سونے کو نصیب ہوگا، مگر کمرے کا ماحول اور لاریب کی نیند جیسے اس سے منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ لاریب کے سوئے ہوئے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتا اسے تھوڑا سا قریب ہوا اور قریب ہونے پر لاریب کے چہرے کو دیکھا تو بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ سوجی آنکھیں، یہ بھیگی پلکیں، یہ گورے سرخ گال اس بات کی صاف گواہی دے رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد لاریب کافی دیر تک روتی رہی۔ لاریب کو خود کی وجہ سے روتے دیکھ کر نہ جانے کیوں آج اسے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ دلاور شاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ لاریب بھی دلاور شاہ کے ساتھ ہی کسی اور لڑکی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب بہت جلد وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی دلاور شاہ رات کی خاموشی میں پاگلوں کی طرح مسکرائے جا رہا تھا، اور اگر اس وقت اسے کوئی اکیلے بیٹھے مسکراتے دیکھ لیتا تو پاگل ہی سمجھتا۔ ہاں وہ تو پاگل ہی ہو گیا تھا، لیکن صرف اور صرف لاریب کی محبت میں۔ وہ نہ جانے کیا اور سوچتا، مگر اسے اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی کہ وہ سونے کے ڈر سے فوراً اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں نماز پڑھے بغیر ہی نہ سو جائے، اس لیے وضو کرتا عشاء کی نماز ادا کرنے لگا اور نماز ادا کر کے سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ ایک نظر لاریب کے سوئے ہوئے چہرے پر ڈالی اور اس کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دے کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اگلی صبح جب لاریب کی آنکھ کھلی تو دلاور شاہ کو بستر پر لیٹ کر باقاعدہ خود کو دیکھتا پایا۔ لاریب نے جان بوجھ کر اس کو اگنور کیا اور بستر سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ دلاور شاہ وہ جیسے ہی واش روم سے نکلی تو دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ صبح بخیر میری زندگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، لاریب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے لب کشائی کی۔ بس مسٹر دلاور شاہ، بس اب مجھے بے وقوف بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر بنانا ہی ہے تو اپنے جیسے کسی اور کو بنا لینا، مگر مجھے نہیں۔ لاریب نے تیش میں اپنی انگلی شہادت کی دکھاتے ہوئے اور دھپ کرتی ہوئی کمرے سے ہی نکل گئی۔ اس کی بات اور انداز پر دلاور شاہ غصے سے بے قابو ہونے لگا اور اس نے اپنے براؤن بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے تلے دباتے ہوئے پینچا، زور سے پینچ لیا۔ پل بھر میں اس کی نیلی چمکدار آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی۔ کچھ سیکنڈ یوں ہی گزر گئے، پھر وہ غصے سے چلتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے عکس کو دیکھ کر سوال کرنے لگا، آخر کیا ہے جو ابھی تک، آخر کیوں لاریب ایسی ہے، کیوں وہ میری محبت کی، آخر مجھ میں کمی ہی کیا ہے؟ وہ بہت سارے سوال، آخر میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ وہ تیز لہجے میں خود سے سوال کرتا اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر شیشے پر دے مارا اور ایک دم سے جھٹ سے چھن کی آواز کے ساتھ آئینہ 2-4 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ دلاور شاہ نے جہاں اپنا مکہ بنا کے مارا تھا وہاں سے خون کی لکیریں بنتی گئی اور قطرہ خون بہہ کر نیچے گرنے لگا، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ خود کو اذیت دے رہا تھا، وہ خود کو لاریب سے محبت کرنے کی سزا دے رہا تھا۔ وہ بہت ہی بے باسی سے ٹوٹے ہوئے شیشے کو خود کو 4 ٹکڑوں میں دیکھ رہا تھا اور پھر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دلاور یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تبھی دانیہ اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، مگر یہاں کی صورتحال دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھتی ہوئی چیخ کر بولی، دلاور تو اور کیا کروں دانیہ، اور کیا کروں؟ دانیہ کا کندھا پاتے ہی وہ کمزور پڑ گیا اور اس کے کندھے پر سر ٹکا کر پھوٹ کر رو دیا۔ دانیہ اسے سہارا دینے لگی اور اس کے اس طرح رونے پر دانیہ تو ہاتھ پاؤں ہی پھولنے لگے۔ اس نے بہت مشکل سے اسے چپ کروایا اور اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ دلاور ہوش کرو۔ دلاور شاہ اب بالکل خاموش ہو گیا تھا، جیسے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہ ہو، اور اس کے چہرے سے ہی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی، ہاتھ میں ابھی بھی خون کے قطرے رس رہے تھے۔ دانیہ نے کمرے میں یہاں وہاں نظریں دوڑائی اور بہت ہی تیزی سے اپنے دوپٹے کا کونا پھاڑ کر اس کے ہاتھ پر لپیٹنے لگا۔ دلاور شاہ کے چہرے پر ابھی بھی تکلیف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، جو کہ لاریب کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ دانیہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ معصومیت سے پوچھا، نہیں یہ معمولی زخم ہے، دلاور شاہ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ معمولی؟ دلاور ایک مضبوط مرد ہے۔ دلاور شاہ کو درد انسان کے رویوں اور اس کے نفرت سے ہوتا ہے۔
دلاور شاہ کو درد نہیں ہوتا، وہ لگاتار ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ اور پھر تم کیوں نہیں اسے بھول جاتے جب اسے تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ اور تمہاری سچی محبت کی ذرا پرواہ نہیں ہے تو تم کیوں اس سنگ دل کے لیے ہلکان ہو رہے ہو؟ وہ طلاق چاہتی ہے نا تو دے دو اسے، طلاق نکال باہر پھینکو اسے اپنی زندگی سے۔ جب وہ تمہیں خوشیاں نہیں دے سکتی تو دکھ دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتی، کیوں بیکاریوں کی طرح اس کے قدموں میں پڑے ہو؟ تمہاری ایک نظر پر پورے گاؤں کی لڑکیاں اپنا آپ نچاور کرنے کو بیٹھی ہیں اور تم ہو کے ایک معمولی سی لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہے ہو۔ دے دو اسے اس کاغذی رشتے سے آزادی، وہ بھی خوش اور تم بھی خوش، آگے تمہاری مرضی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ہر موڑ پر تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، بس آواز لگا کر دیکھنا، تمہاری ایک آواز پر دوڑی چلی آؤں گی۔ میں تمہارے ٹوٹے دل کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہوں، میں ہمیشہ تمہاری خوشی اور غمی دونوں تمہارے ساتھ نبھاؤں گی۔ سوچ لو تمہارے ساتھ وقت بہت کم ہے۔ دانیہ نے مدھم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی اور آخر میں اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ دیتی یقین دہانی کروانی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نریب ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے روم میں داخل ہوئی تو دانیہ کو دلاور شاہ کے خوب بٹیاں پڑھاتے پایا۔ دانیہ کی بات اور دونوں ایک ساتھ دیکھ کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ واہ کیا کہنے تمہارے دلاور شاہ، نریب نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے کہا اور اس کمرے میں دیکھ کر دانیہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ تمہارے پاس تو آپشن ہے، میں نہیں تو دانیہ نہیں تو کوئی اور ہی مل ہی جائے گا۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ دلاور شاہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ نریب غور سے کمرے کا جائزہ لینے لگے، ٹوٹے کانچ، خون کے نشان، آخر اس کی نظر دلاور شاہ کی انگلیوں کی طرف اٹھی جہاں گلابی رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ پھٹ سے پہچان گئی کہ وہ دانیہ کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس پر خون کے نشان نظر آ رہے تھے، اور وہ ایک دم سے اسے جھٹکا لگا۔ اوہ یہاں تو فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی، کیا بات ہے! نریب نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے طنز کے نشتر چلائے۔ دلاور ابھی بھی خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ویسے اگر تمہارا ہاتھ زخمی ہوا تھا تو یہی کپڑا اور یہی ڈاکٹر ملا تھا کیا تمہیں؟ ویسے تو تمہارے ایک اشارے پر ڈاکٹر دوڑے چلے آتے ہیں، مگر کیا کہا جا سکتا ہے؟ نریب نے ایک اور نشتر چلاتے ہوئے اس کی انگلیوں پر ایک جھٹکے سے وہ کپڑا نکال کر دور پھینک دیا اور پھر اسے خود سے۔ اس کی حرکت پر دلاور شاہ نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نریب اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کے بازو بنے ڈراور کو کھولتی فرسٹ ایڈ باکس نکال لائی اور آرام سے اس کے بازو بیڈ پر بیٹھ کر اس کی انگلیوں پر لگے خون کے نشان صاف کرنے لگی۔ جب نشان مٹ گئے تو اس نے پٹی نکالی اور دھیرے سے انگلیوں پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ اب ہو گیا۔ اپنا کام مکمل کر کے نریب نے اس کا ہاتھ بستر پر رکھتے ہوئے کہا اور خود اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی کب سے خاموش بیٹھا دلاور شاہ بول پڑا۔ میرے لیے اچانک تمہارے دل میں ہمدردی کہاں سے آ گئی ہے؟ نریب افندی کیا چاہتی ہو تم؟ آخر کیا چاہتی ہو؟ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ جب مجھے ضرورت تھی مسیحائی کی تب تو تم پیش تھی، اب تمہیں ضرورت تھی تو میں نے بھی اپنی خدمت پیش کر دی، حساب برابر ہوا۔ اور ہاں ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے، اس لیے میرا نام نریب افندی نہیں نریب دلاور شاہ ہے۔ اب دانیہ کو پا کر یہ بھی بھول گئے ہو کیا؟ اور نریب دلاور شاہ کسی کا احسان نہیں رکھتی بلکہ موقع ملتے ہی چکا دیتی ہے، نریب جتاتے ہوئے اٹل لہجے میں بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اور اس کے جانے کے بعد دلاور شاہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اداس چہرے کے ساتھ وہ دل اس دشمن جانا سے مخاطب ہوا۔ نریب نہ تم مجھے قبول کرتی ہو اور نہ ہی چھوڑنا چاہتی ہو، آخر تمہارے دل میں چل کیا رہا ہے؟ تم بتا ہی کیوں نہیں دیتی؟ اتنا ضرور پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھے کھونے سے ڈرتی ہو اور محبت بھی کرنے لگی ہوگی، مگر تمہاری اونچی ناک تمہاری محبت کے بیچ حائل ہو جاتی ہے اور یہ سب اقرار کرنے سے تم ڈرتی ہو۔ اور محبت وہ جذبہ ہے جس میں انا نہیں ہوتی، محبت میں جہاں انا آ گئی وہاں محبت نہ رہی۔ جس دن تم اپنی انا کی دیوار کو اپنے ہاتھوں سے گرا دو گی اس دن تمہیں اپنی تمام تر بدتمیزیوں کے ساتھ بھی دنیا کا سب سے پیارا انسان لگنے لگوں گا، جیسے مجھے تم لگتی ہو۔ میری محبت بہت سچی اور کھری ہے، سب سے بڑی بات اس میں انا نہیں ہے، اسی لیے تو ابھی تک پائیدار ہے اور تمہیں جلد ہی اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ اگلے 2 دن نریب نے دلاور شاہ سے نہ تو نظریں ملائی اور نہ ہی بات کرنا گوارا سمجھا۔ حالانکہ 1-2 مرتبہ دلاور شاہ نے بات کرنے کی کوشش کی مگر نریب کی طرف سے مکمل خاموشی پر وہ اسے بھی مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ اب دلاور شاہ بھی پوری طرح سے دانیہ کو کمپنی دینے میں لگ گیا تھا، جسے دیکھ کر نریب من ہی من میں سلگتی رہی، مگر اس نے ٹھان لیا تھا کہ جب دلاور شاہ دانیہ سے شادی کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے تو میں کیوں اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوں؟ ویسے بھی اب اس کے پاس صرف 5 ہی دن ہی تو بچے تھے۔ ابھی بھی وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ دانیہ خوبصورت ہنسی کے اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ لب پیچھے ہوئے ہال کی طرف آگئی اور دانیہ اور دلاور شاہ ایک ہی صوفے پر بازو بیٹھے
ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ لریب بھی ان دونوں کو نظر انداز کرتی سامنے خالی صفحے پر بیٹھ گئی اور خواہاں فون میں خود کو بزی کرنے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ اس کی نظر بار بار ان دونوں کی طرف اٹھ جاتی۔ دانیہ بار بار دلاور شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات کو انجوائے کرتی، بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وہ یہاں آ کر بیٹھ تو گئی تھی مگر اب اور بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا اور یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی تاکہ دانیہ کی ہنسی اس کے کانوں میں نہ پڑے۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک زوردار تماچا دانیہ کے چہرے پر جڑ کر اسے کہیں دور اٹھا پر پھینکے جہاں سے وہ واپس لوٹ کر نہ آ سکے۔ ابھی وہ یہاں سے کھسکنے کے لیے بہانہ ہی سوچ رہی تھی کہ داجان حال میں داخل ہوئی اور تینوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ، ارے بچوں، تم تینوں یہاں بیٹھے باتیں بنا رہے ہو، بھول گئے کیا آج شام حویلی جانا ہے؟ چلو جلدی جلدی اپنا اپنا سامان پیک کر لو۔ جی داجان، مجھے یاد تھا اور میں نے اپنا سامان بھی پیک کر لیا، لریب نے فوراً سعادت مندی سے کہا۔ داجان، اب تو میں جو چاہے وہ کر سکتی ہوں نا، کیونکہ میری تیاری مکمل ہے، لریب نے بہت ہی معصومیت سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، جو کرنا ہے کرو، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو وہ فوراً اور بیشتر وہاں سے اٹھ کر مین دروازے سے باہر نکلتی لان میں پڑے جھولے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لریب باہر جھولے میں جا کر بیٹھی جھولا جھولنے لگی۔ دلاور، آپ نے پیکنگ کر لی کیا؟ دانیہ نے بہت ہی محبت سے پوچھا۔ نہیں، ابھی پیکنگ کرنی ہے۔ ابھی نہیں یار، ابھی نہیں، اور نہ ہی کرنے کو دل چاہ رہا ہے، دلاور شاہ نے کہتے ہوئے صوفے کی بیک پہ سر ٹکا دیا۔ چلو میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، دانیہ نے پھٹ اپنی خدمت پیش کی، لیکن دلاور اس کو نہیں یار، موڈ نہیں ہے، دلاور شاہ نے لاپرواہی سے کہا۔ موڈ نہیں ہے کیا مطلب؟ چلو، دانیہ نے اسے آنکھ دکھاتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ زور پکڑ کر زبردستی اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن دلاور شاہ خود کے لیے اسے ہلکان ہوتا دیکھ کر وہ مسکراتا کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہی آگے پیچھے اس کے کمرے پر پہنچ گئے۔ آپ یہاں بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، دانیہ نے بہت ہی ایمان سے کہا اور اسے بیڈ پر بٹھاتی ہوئی خود وارڈروب کھول کر کھڑی ہوگی اور پھر اس کے لیے دانیہ نے وارڈروب میں نظریں دوڑائیں اور اپنی پسند کے 4-5 جوڑے نکالتی ہوئی اس کے پاس لے آئی۔ دلاور، یہ دیکھو، اس نے ایک کے بعد دوسرا جوڑا دلاور شاہ کے اوپر رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ دلاور اسے دیکھ کر حیران ہوتا جا رہا تھا۔ آپ پر تو سارے ہی جوڑے جچ رہے ہیں، کیوں آپ ہو ہی اتنے ہینڈسم؟ مسکرا کر کہتے ہوئے دانیہ نے سارے جوڑے کور کو رکھنے کے لیے بیگ کی تلاش میں نظریں دوڑائی، تبھی دروازے کے بیچوں بیچ اسے لریب کھڑی دکھائی دی۔ لریب، تم جانتی ہو کیا بیگ کہاں ہے؟ اسے اپنے سامنے اچانک اسے خود کو گھورتا دیکھ کر وہ کنفیوز ہوتے ہی پوچھ بیٹھی، جیسے تم نے دلاور شاہ کو ڈھونڈ لیا ویسے ہی اس کے بیگ کو بھی ڈھونڈ لو، ویسے بھی تمہاری نظر بہت تیز ہے، لریب نے اندر داخل ہوتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا اور اس کے جواب پر دانیہ ایک بڑا سا بیگ وارڈروب میں سے نکالا اور 5 جوڑے اس میں رکھ کر دلاور شاہ کی دوسری چیزیں دیکھنے لگی۔ لریب اس کی ڈٹھائی پر ایک دم سے حیران ہو گئی۔ ہیلو دانیہ، میں اپنے روم میں آرام کرنے آئی ہوں، تو پلیز اب تم جا سکتی ہو، ویسے بھی ابھی یہ کمرہ میرا ہے، اس لیے میری اجازت کے بغیر منہ اٹھا کر مت گھس جایا کرو، تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا؟ لریب نے اسے یہاں وہاں نظریں دوڑاتے ہوئے غصے سے بولی۔ دوسرا وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے فوراً غائب ہوگی، جبکہ دلاور شاہ لریب کی بات کو انجوائے کرتا ہوا مسکرا دیا اور اس کے جاتے ہی لریب نے اس کے پیک کیے ہوئے کپڑوں کو ایک جھٹکے سے کھولا اور سارے جوڑے نکال کر بیڈ پر پھینک دیے اور بیگ کو ایک لات مار کر دروازے تک پہنچا دیا، جیسے وہ بیگ نہ ہو بلکہ دانیہ ہو جسے اس نے لات مار کر دروازے تک چھوڑ دیا ہو۔ ویسے بھی وہ کب سے دروازے پر کھڑی دانیہ کے نخرے برداشت کر رہی تھی، جو دلاور شاہ پر کپڑے رکھ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کا ساری پھاڑ دیتی، مگر وہ بیچاری مجبور تھی، اس لیے اس نے نکالے بیگ کو لات ہی مار کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند پل گزرنے کے بعد جب اسے تھوڑا سکون مل گیا تو وہ ہاتھ جھاڑتی وارڈروب کھولے کھڑی ہوگی اور